جہان کی جان ہے تو جہان ہے. جیسے پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں اس شان تو شانہ سب. پہلے فرمایا کہ یہ میری جان ہے، فرمایا نہیں میرے لیے تیری جان نہیں ہے، یہ تو جہانوں کی جان. ان کے آج جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ محفل پاک ہے جو کہ برائے سال ثواب مہتاب دین اور بھائی محمد رمضان اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور میلاد والے آقا کے جلووں سے ان کی قبر کو منور فرمائے. الحمدللہ جن کا ہم میلاد مرا رہے ہیں ان کی آل کے گلشن کے مہک کے پھول ایک ہمارے اندر جلوہ گر ہیں، ان کو آئیے دعوت خطاب دینا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب شعر لکھا، وہ فرماتا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. اور منشا یہی ہے آقا سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے سنا آقا تیرے حسن و جمال کی. پھر سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کر دیا رات نہ مکے، سجدے وچ آقا تینوں ویکھا پھر ساری عمر رکعت نہ مکے. محبت کے اظہار کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الہادین المہدیین المرشدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اولهم فی الخلق وآخرهم فی البعث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ اس مبارک تقریب میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ محفل سجانے والوں کی اس محبت اور خلوص کو اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور اس مبارک محفل کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے. مختصر وقت ہے، ایک جملہ موقع کی مناسبت سے میں پیش کر کے اپنی بات پوری کروں گا اور اجازت چاہوں گا. کچھ فضائل اور کمالات ایسے ہیں جو سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں مشترک ہیں، یعنی وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے اور وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام رسول اعظام کو بھی عنایت فرمائی. انہیں مشترک فضائل کہتے ہیں. اور کچھ فضائل کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی ایک کو عطا فرمائے اور کسی کو نہ دے، انہیں کہتے ہیں خصائص. اور خاصہ کی تعریف بھی علماء نے یہ کی ہے، یوجد ما لا یوجد فی غیرہ. خاصہ اور خصوصیت اس شان اس کمال کو کہتے ہیں جو کسی ایک ذات میں جب پائی جائے تو اور کسی ذات میں وہ چیز نہ پائی جائے. انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اپنی مقرب ہستیوں کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں، کمالات کا، فضائل کا، محامد کا اور محاسن کا مرصع بنایا. ہر نبی معجزات لے کر آتا ہے، کمالات کا حامل ہوتا ہے، شانیں رکھتا ہے، عظمتیں رکھتا ہے.
اور نبی کو جو عظمتیں دی گئی ہوتی ہیں وہ اس لیے دی گئی ہوتی ہیں تاکہ فرق ہو جائے. عام انسان اور ہوتا ہے، اللہ کا نبی اللہ کا رسول اور ہوتا ہے، شان اور عظمت اور مقام کے اعتبار سے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے انہیں منفرد اور ممتاز کرنے کے لیے اور جدا حیثیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فضائل دیتا ہے جو عام انسانوں سے انہیں منفرد اور ممتاز کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی عام انسان نبی جیسا نہیں ہو سکتا، رسول جیسا نہیں ہو سکتا. پھر رسولوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے کمالات دیے ہیں جو نہ کسی نبی کو دیے نہ کسی رسول کو دیے. یہ کمالات، یہ فضائل اللہ نے اپنے محبوب کو دے کے اس شان کا اظہار کیا کہ اے لوگوں غور سے دیکھ لو، یہ جو میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے مقرب ہیں، برگزیدہ ہیں، جنہیں میں نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، رسالت کا تاج پہنایا ہے، خلت کا تاج پہنایا ہے، کلیم اللہ بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے، صفی اللہ بنایا ہے، ایسے ایسے انہیں کمالات دیے نبیوں اور رسولوں کو. سنو، ان میں سے بھی کوئی میرے محبوب جیسا نہیں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی. یعنی خصائص فضائل کا وہ باب ہے جو کسی کو سب سے جدا کر دیتا ہے. تو جب نبیوں رسولوں میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ کریں، تو ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارا جیسا لباس پہن لیا ہے، ہماری انسانیت کو چار چاند لگا دیے. حضور بشری لباس پہن کر اس لیے نہیں آئے کہ حضور کی حقیقت بشر ہے، جیسے ہم بشر ہیں حضور بھی بشر ہیں. نہیں، اللہ نے لباس اللہ چاہتا تو ملائکہ کا بھی پہنا سکتا تھا، دیگر مخلوقات کا بھی پہنا سکتا تھا. اللہ نے چاہا میں بشریت کو کمال کیوں نہ دے دوں، تو بشریت کو، نوع بشر کو کمال دینے کے لیے خدا نے لباس ہمارا چنا اور پہنا دیا اپنے محبوب کو. تو اگر حضور نے ہمارے جیسا لباس پہن کر ہماری شان بڑھا دی ہے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں چونکہ لباس ہمارے جیسا ہے تو اسی لیے حضور ہمارے جیسے ہیں. نہیں نہیں نہیں، کاغذ کا ٹکڑا وہ بھی ہے جس میں آپ جلیبی لیتے ہیں، اور کاغذ وہ بھی ہے جس سے جلیبی لیتے ہیں. نوٹ دونوں کاغذ ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جلیبی کھا کے جو کاغذ بچتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں، اور وہ دوسرا جس سے جلیبی خریدی ہے کاغذ وہ آپ پرس میں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، رکھتے بھی اس جیب میں کہ کوئی چوری نہ کر لے، چھپا. اس کاغذ کی اتنی حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی تو کاغذ ہے، اور جو پھینک دیا وہ بھی تو کاغذ ہے. تو مولوی صاحب کو پیسوں کے مسئلے آتے ہیں، کہنے لگا نہیں، وہ جو پھینک دیا وہ عام کاغذ تھا، اور جو جیب میں ہے نا اس پر گورنمنٹ کی مہر ہے. تو میں نے کہا بس یہی تو حد فاصل ہے، نشان امتیاز ہے. تجھے یہ فرق آتا ہے، دوسرا فرق کرنا نہیں آتا. ہمیں دوسرا فرق بھی ہمارے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں جس کاغذ پہ گورنمنٹ کی مہر آ جائے وہ عام کاغذوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. تجھے کاغذ پر گورنمنٹ کی مہر نظر آئی ہے، ہمیں مصطفیٰ کے شانوں پہ ختم نبوت کی مہر نظر آئی ہے. تو صرف شکل سے نہیں معاملات بنتے. لباس حضور بشری پہن کر آ گئے تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ تو حضور کا کرم ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے کہ ہم غریبوں میں آ گئے، ہم گناہگاروں میں آ گئے. ورنہ حضور کا مقام تو وہ ہے جہاں کوئی نہ گیا وہاں میرے آقا تشریف لے گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پھر بھی حضور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. ورنہ میرے دوستو ظاہری شکل صورت مل جانا، لباس مل جانا، یہ مساوات کی دلیل تو نہیں، یہ برابری کی دلیل تو نہیں. ورنہ پھر ہم بھی ایک
جملہ کہہ سکتے ہیں اگر ناراض نہ ہو. جو لوگ کہتے ہیں حضور کی بھی 2 آنکھیں ہیں، حضور بھی انسانی شکل مبارک رکھتے تھے، حضور کے بھی 2 کان ہیں، حضور کی بھی آنکھیں ہیں، حضور کے بھی قدمین شریفین ہیں، ہماری بھی وہ انسانی اعضاء ہیں، حضور کے بھی انسانی اعضاء ہیں، تو ہم ایک ہو گئے. تو میں ان سے کہوں گا کہ پھر تم یہ فلسفہ جا کر، اگر تمہارا یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ کلیہ صحیح ہے، تو پھر الو کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو الو تیری بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تیرے بھی کان ہیں، میرے بھی کان ہیں، کھاتا تو بھی ہے، کھاتا میں بھی ہوں، پیتا تو بھی ہے، پیتا میں بھی ہوں، دیکھتا تو بھی ہے، دیکھتا میں بھی ہوں، سوتا تو بھی ہے، سوتا میں بھی ہوں. کیونکہ میری اور تیری یہ ساری صفات ملتی جلتی ہیں، اس لیے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. کیوں بھائی مجھ سے ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے؟ ان کو خوش ہونا چاہیے نا کہ جب نبی کے 2 ہاتھ تیرے، 2 ہاتھ نبی تیرے جیسے، تو نبی جیسا، تو الو کے بھی تو یہ ساری چیزیں تیرے جیسی ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو الو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ الو ہے؟ کہتے ہیں ہماری بے عزتی کر دی، الو سے ملا دیا. بھائی 10 چیزیں الو کی جو ہیں وہ تیری ہیں، تو تو الو جیسا کیوں نہیں؟ تو اگر یہ تیری توہین ہے، تو اگر تو نبی کے ہاتھوں کو اپنے اوپر قیاس کرے، آنکھوں کو اپنے اوپر قیاس کرے، لباس بشریت سے مساوات کا دعویٰ کرے، تو پھر ہم بھی کہیں گے یہ بھی تو نبی کی بے ادبی ہے نا. تو 2 آنکھیں تو دکھائے گا نبی کی، مگر وہ آنکھوں کی قدرت کہاں سے لائے گا کہ جو نبی خدا کو جاگتے میں نہ دیکھ سکے. ایک جلوہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور میرا مدینے والا ما زاغ البصر وما طغى، ایسے رب کا حسن مطلق جاگتے میں دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی. یہ آنکھوں کی طاقت کہاں سے لے کر آئے گا تو ہاتھ دکھائے گا، 2 ہاتھ ہیں، لیکن ان ہاتھوں میں جب طاقت تھی وہ دکھانا کہ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے. 70,000 لگامیں سورج کی ہیں، کوئی ایسے تو نہیں غروب ہو جاتا. یہ اتنا بڑا، لاکھوں گنا بڑا زمین سے کر رہا ہے یہ سورج. جتنی زمین بڑی ہے لاکھوں گنا زیادہ بڑا یہ سورج کا نظام ہے. 70,000 لگامیں ہیں اس کی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہیں، وہ اسے گھسیٹتے ہیں اور غروب کرتے ہیں. لیکن جب میرے آقا نے ایسے کیا نا تو لگامیں چھوٹ گئی فرشتے. یہ طاقت کہاں سے دکھائے گا تو ہاتھوں کی؟ زبان تو تیرے پاس بھی ایک ہی ہے، مگر اس زبان کی تاثیر کہاں سے لائے گا کہ میرے آقا فرمائے درخت تو ادھر آؤ، درخت جڑوں سے اکھڑ کر آ جاتے ہیں. حضور اشارہ کرتے ہیں تو کلمہ کنکر مٹھی میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ شان زبان نبوت کہاں سے لے کر آئے گا؟ یہ حضور کا صرف کرم ہے، ہم پر مہربانی ہے کہ ہمارا لباس پہن کر ہم نے ہماری شان بڑھا دی. اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ 1000 سالہ امتیں سارا دن میں جہاد کرتی تھیں، رات میں تہجد میں قیام اللیل میں رکھتی تھی، دن میں جہاد روزے سے رہتی تھی. 1000 سال عمر. ہماری اوسط عمر تو 60-70 سال سے اوپر نہیں ہے. نہ دن جہاد میں گزرتا ہے، نہ رات عبادت میں گزرتی ہے، گناہوں میں ملوث ہیں. اللہ فرماتا کنتم خیر امت، تم جتنی امتیں آئی ہو سب سے اچھی امت. یا اللہ عمل کچھ بھی نہیں، عمریں کچھ بھی نہیں، کرتوت کچھ بھی نہیں، اچھے کیوں ہیں یا اللہ؟ اسی لیے کہ تمہاری نسبت سارے اچھوں سے اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اس نبی سے ہے جو سارے اچھوں سے اچھا. تو کس کی ویلیو بڑی؟ حضور نے لباس بشری پہنا تو عظمت تو ہمیں دی. اب کتنی ناشکری ہے، کتنی ہٹ درمی ہے کہ حضور ہماری شان بڑھانے کے لیے ہمارا لباس پہنے اور ہم سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں حضور ہمارے جیسے، لباس بشری ہمارا جیسا پہنا. ظلم نہیں، ستم ظریفی نہیں. حضور نے لباس بشری اس لیے پہنا تاکہ ہماری شان بڑھا دیں. اشرف المخلوقات کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کو، بشر کو. وجہ کیا ہے؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ یار فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے مجموعی حیثیت سے. کیوں بھلا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آمنہ کا لال، سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا تاجدار،
نہ فرشتوں کے لباس میں آیا نہ جنات کے لباس میں آیا، وہ آیا تو میرے اور تیرے لباس میں آیا، بشریت کے لباس میں آیا۔ خدا نے فرمایا جس لباس میں گیا ہے اے فرشتوں اس کی شان سب سے اونچی کر دو۔ یہ نسبتوں کی تو بہار ہیں بھائیو، نسبتوں تو سارا اسلام ٹھہرا ہوا ہے، ساری نسبتوں کی بہار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے کس چیز سے بنے؟ دھاگے سے، کپاس سے، دھاگے سے سارے۔ اس کپڑے کی کوئی ویلیو ہے؟ کبھی صبح اٹھ کے آپ نے اس کو چوما ہے؟ کبھی عام کپڑا ہے، لیکن اسی دھاگے سے اگر قرآن کا غلاف بن جائے چومیں گے نہیں چومیں گے؟ تو کیا اس میں سرخاب کے پر لگ گئے؟ سوائے نسبت کے مجھے بتاؤ کیا ہے مسئلہ اس میں؟ کپڑا تو وہی ہے، 10 میٹر کپڑا لے کر آئیں، 7-8 سے سوٹ بنا لیں اور 1 سے قرآن پاک کا جزدان بنا لیں، آپ اس کو نہیں چومیں گے، اسے پہلے چومیں گے۔ کپڑا ایک، کمپنی ایک، برانڈ ایک، کوالٹی ایک، رنگ ایک، سب کچھ ایک، مگر کیا ہے اس کی نسبت رب کے کلام سے ہو گئی۔ تو نسبت کا تو فیضان یہ ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں، کتنے پتھر ہیں، مگر ایک پتھر وہ ہے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے، وہ کہاں رکھا ہے؟ حرم میں، کعبہ شریف، مطاف میں، کعبے کے دروازے کے سامنے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ او حاجی، او معتمر، تو کعبے کا طواف کر رہے ایسے نہ جانا، صفا مروہ پر آگے نہ جانا، طواف کے بعد آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ یہ جو میری خلیل کا نقش قدم ہے نا، اس کے سامنے سجدہ کر، مصلی بنا اسے۔ وہ مقام ابراہیم شیشے کے جار میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش قدم موجود ہیں یا نہیں؟ میں سوچتا رہا کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین تو مکے کی وادی کے چپے چپے پر لگے ہیں، وہ وہیں رہے نا خلیل اللہ علیہ السلام، خدا کا گھر بنایا، آباد کیا، ساری زندگی وہیں گزاری انہوں نے، لیکن کسی پتھر پر نشان نہیں، صرف اس پتھر پہ کیوں آیا نشان؟ میں سوچتا رہا کہ چپے چپے پر آپ کے قدمین شریفین لگے ہیں، یہ پتھر کیوں موم ہو گیا؟ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے ایک راز سمجھ میں آیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا، کعبہ بنا رہے تھے۔ جب دیوار اونچی ہوتی نا، یہ لفٹ کی طرح اوپر چلا جاتا، جب نیچے آنا تو نیچے آ جاتا ہے۔ اور تم نے لفٹیں بعد میں بنائی ہیں، اسلام نے، مصطفیٰ نے پہلے آپ کے جد امجد نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ یہ سب کچھ اسلام کے لیے ہوا، انہوں نے سب کچھ۔ آج اسلام کے خلاف بولتے ہیں، ان کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے علم و معرفت کی۔ یہ تو میرے آقا نے ان کو سمجھایا ہے، دین، اسلام، علم، ساری معرفت حضور کو خدا نے دی ہے۔ یہ تو پتے باندھ کر پھرتے تھے جسم پر، انہیں تو نہ کھانے کا سلیقہ تھا نہ پینے کا سلیقہ تھا۔ مصطفیٰ آئے تو ان کو بھی سلیقہ آیا، ہم سے لے کر ہم ہی پر بولتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ میں سوچتا رہا کہ یہ ایک پتھر صرف ان پر نقش کیوں آیا؟ تو پھر جب غور کیا تو پتہ چلا جب کعبۃ اللہ بنا لیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایک بندہ کام کرتا تو مزدوری بھی تو لیتا آخر میں بھی، تو اللہ نے یہ کھڑے ہوتے اس پتھر پر کام، یا اللہ دعا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے یہ کیا ہے تیرے کعبے کا کام، یہ قبول کر لے، ہماری محنت، ہماری جو کوشش ہے قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہی قبول ہے، بھائی تم نے کام کیا ہے، کچھ مانگو تو صحیح، تم کیسے میرے بندے ہو؟ ایک اینٹ بھی کوئی لگائے تو کہتا مزدوری دو، تم کہتے یا اللہ بس قبول کر لے، کچھ نہیں چاہیے۔ بڑے پیارے ہو میرے، بڑی محبت والے، بڑی میری شان کو سمجھنے والے، لیکن میں تو قدردان ہوں نا، میں کسی کا حق رکھتا نہیں۔ میرے پیارے خلیل، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، میرا گھر بنا دیا، میرے بندوں کے لیے بندگی کا ایک پورا جگہ بنا دیے تو نے، اے میرے خلیل آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو، یہ باتیں ہو رہی ہیں رب سے۔ آپ نے کہا یا اللہ تو حکم فرما رہا تو میں مانگ لیتا۔ مانگا کیا؟ قرآن نے کہا، ابراہیم السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا نا، ثم جاءکم رسول، عالم ارواح میں ایک رسول بھیجوں گا، یا اللہ میں تو یہی کہتا ہوں، ہم نے کعبہ بنایا ہے، اگر اس کا کچھ صلہ دینا ہے تو بس یہ دے، وہ جو محبوب کا وعدہ کیا تھا نا بھیجوں گا، بس اب بھیج دے۔ کیوں بھائی؟ کس چیز کی دعا کی ابراہیم السلام نے؟
آپ کے آنے کی دعا کی. اور آنے کو کیا کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں؟ میلاد. کسی دعا کی؟ میلاد. یا اللہ میلاد کر دینا. تو نے کہا تھا میرا محبوب آنے والا ہے میں بھیجوں گا. یا اللہ تو کہتا ہے مانگ میں مانگتا ہوں یا اللہ محبوب بھیج دے. اب اس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے نبی کا میلاد پڑھا. جب میلاد کی دعا کی نا تو پتھر نے کہا نہیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ بھی نرم ہو گیا. اس نے کہا بس ابراہیم السلام کے قدمین شریفین اس پہ نقش ہو گئے. میں کہتا ہوں جو میلاد کا بیان سن کے بھی نہ اثر لے وہ پتھر نمبر لے گئے. اور نبی کے میلاد سے تو پتھر جو موم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے وہ بھی موم ہو جاتی ہے. ہم تبھی تو ڈنکے کی چوٹ پر گھر گھر گلی گلی بازار بازار کریا کریا شہر شہر ملک ملک نبی کا میلاد پڑھتے ہیں. جو سنے گا اس کا دل موم ہو جائے گا, نبی کا غلام بن جائے گا. پتھر موم ہو گیا نا. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں. خدا نے کہا تھا ثم جاءکم رسول, میں بھیجوں گا رسول. خلیل اللہ فرما رہے ہیں یا اللہ بھیج دے. آگے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. وہ خدا نے فرمایا تھا رسول بھیجوں گا. خلیل اللہ نے فرمایا تھا یا اللہ بھیج دے. اے لوگوں سنو میں کہہ رہا ہوں وہ آ رہا ہے. اب میلاد کے انداز دیکھیے. اللہ نے فرمایا بھیج رہا ہوں, یہ میلاد کا انداز. ابھی آئے نہیں بھیجوں گا. ابراہیم السلام کو یا اللہ بھیج دینا یعنی آ جاؤ رسول اللہ, آ جاؤ میرے آقا, آ جاؤ میرے محبوب. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بس, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے حضور کی باری ہے, آپ نے تشریف لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف آخری نبی جو ہے کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کے بعد سرکار تشریف لانا ہے. تو گویا آمد کا میلاد کا موسم قریب ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام حضور کا ملا ہوا ہے زمانہ سمجھ لیجئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی قریب والی. اللہ نے فرمایا بھیجوں گا. چونکہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بھیج دے. تو ابھی حضور آئے نہیں ہیں. خلیل اللہ بھی فرما رہے ہیں بھیج دے. تو اس کا پتہ تھا کوئی آنے والا ہے. تو میلاد حضور کا بعد میں ہوا ہے, میلاد کے چرچے پہلے شروع ہو گئے تھے. تو حضور کے آنے سے پہلے اگر میلاد کے چرچے ہوں تو مولوی صاحب کو کوئی فتوے یاد نہیں آتے. تو حضور اگر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو بعد میں چرچے ہو تو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا بھیج دے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ لوگوں سنو وہ محبوب آنے والا ہے, وہ آ رہا ہے. اور ہم خوش نصیب وہ ہیں جو کہتے ہیں آ گئے رسول اللہ. کیا فرق بہت ہے میلاد کا. میلاد انہوں نے بھی پڑھا, میلاد ہم بھی پڑھ رہے ہیں, مگر فرق ہے. وہ کہتے تھے یا اللہ بھیج دے, آ رہا ہے بس پہنچ رہا ہے. اور ہم کہتے پہنچ گئے, آ گئے. کیا مطلب؟ وہ نعمت کے انتظار میں رہے اور ہمیں وہ نعمت مل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, حق اہل سنت. تو بھائی میلاد جو ہے ایسی چیز ہے جو پتھروں کو بھی موم کر دیتا ہے. میں بغداد شریف گیا تو وہاں کسرا کا محل جو کہ ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں, تو میں نے کہا اس کو دیکھ کر آئے. عراق میں ہے یہ کسرا کا محل. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا, اس نے بڑا مضبوط محل بنایا. آپ اندازہ لگائیں آج تک اس کے آثار باقی ہیں, اور ایسے باقی ہیں کہ ہم نے کہا اس کو ایک ویرانے میں ہے, وہ ارد گرد سارا کوئی آبادی نہیں, وہ کھڑا ہوا. تو ہم نے لوگوں سے وہاں کے پوچھا کہ بھئی اس کو گراتے کیوں نہیں؟ کہنے کہ بڑی بڑی کرینے لے کر آئے, تو کرینے خراب ہو گئی, ٹوٹتے ہی. کتنا مضبوط ہوگا بادشاہ کا محل. میں نے کہا واہ میلاد والے آقا تیری عظمت کے قربان. جب حضور کا میلاد ہوا نا, کتب حدیث میں موجود ہے, جب سرکار نے اس دھرتی پہ قدم رکھا تو اس طرح کے محل میں زلزلہ آیا. زلزلہ آیا اور محل میں دراڑیں پڑ گئی, ٹوٹ گیا. اور ہم انہی دراڑوں کو دیکھنے گئے.
آج بھی وہ دراڑیں میں فوٹو بھی کھینچ کے لا رکھے میرے دراڑیں آج بھی پکڑی ہوئی ہیں. اور پھر میں نے کنگرے گنے کے 14 تھے, حدیث شریف میں تھا 14 کنگرے تھے گر گئے. جب میں نے اس کے نشانات باقی تھے گنے تو پورے 14 حضور کے معجزے کو آنکھ سے دیکھ کر آ گئے. 14 کنگرے بھی موجود, دراڑیں بھی موجود. میں نے کہا واہ میرے آقا کے میلاد تیرے قربان جاؤں. اتنا مضبوط میلاد کہ پیدا مکے میں ہوئے اور عراق میں وہ محل جو 1400 سال کے بعد 14 سال کے بعد تو ویسی بڑے سے بڑی عمارت بالکل مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہے, ہاتھ لگاؤ تو نیچے گرتی ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں, 14 صدیاں گزر گئی ہیں, مگر کرینوں سے توڑتے نہیں ٹوٹتا. میں کہا سبحان اللہ, جو آج 1400 سال کے بعد اتنا مضبوط محل کرینوں سے نہ ٹوٹے, میرے نبی کے میلاد سے وہ ٹوٹ گیا. اب سمجھ میں یہ میلاد گھر گھر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کلاشن کوف نہیں ہے, بندوقیں نہیں ہیں, ایٹم بم نہیں ہے, کیونکہ مثال مشہور ہے اسی برود علیہ نہیں درود علیہ ہے. ہمارا ایٹم بم کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارا تو یہی سب کچھ ہے, سب ایٹم بم ہیں اور جناب میزائل اور کلاشن سب کچھ یہی ہے. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہم پہ مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, ہم کچھ بھی نہیں کرتے. سرکار نظر کرم کرتے ہیں, بیڑے پار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی روحانیت پر ہمارا پورا مسلک چل رہا, مذہب چل رہا اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. اب ہم اس لیے میلاد کا چرچا کرتے ہیں, جو باطل کسی چیز سے نہ مٹے, جو باطل کسی چیز سے نہ ہٹے, جو باطل کسی چیز سے نہ ٹوٹے, اگر اسے توڑنا ہے ختم کرنا ہے نبی کا میلاد پڑھو. اتنا مضبوط کہ بڑے بڑے مضبوط محلوں کو نبی کے میلاد نے زلزلے سے ہلا کر رکھ دیا, توڑ دیا. تو اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی کیا شان ہے, اس کے بڑے اثرات ہیں, فوائد ہیں. ابن جوزی نے لکھا, موضوع کچھ اور لے کے جانا تھا لیکن بس جس تو چل پڑے تو چل پڑے, بس ٹھیک ہے. بات تو حضور کی عظمت ہے نا, پھر کبھی صحیح وہ موضوع. وہ مجھے ذہن میں آ گئی ایک روایت ابن جوزی نے لکھی اور بڑا متشدد محدث ہے. اس نے کہا ایک بغداد شریف, سبحان اللہ, باتیں بھی ساری بغداد شریف کی یاد آ رہی, غوث پاک کی شہر کی. جی آپ تو بڑی 11ویں یہاں کرتے ہیں, الحمدللہ ہم نے غوث پاک کے مزار پر 11ویں شریف کا آئی ہے. بس وہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں کھیر اور لنگر پہلے کھلاتے ہیں, محفل بعد میں کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پاکستان میں محفل پہلے اور لنگر لازم بات ہے. جب پہلے کھلاتے پہنا کتنے لنگر کے لیے تو زبردستی بٹھاتے ہیں کہ لنگر کے لیے بیٹھیں, اللہ رسول کے فرمان سناؤ, اس بہانے سنیں گے کہ لنگر ملے گا ملے گا, بیٹھ. جب پہلے کھلاتا پھر کتنے سننا ہے, کھانا کھا کے. تو ادھر جو ہے لوگ پہلے آرام سے سنتے ہیں سارا کچھ, غوث پاک کی شان سنتے ہیں, نبی کا مقام سنتے ہیں. پھر محفل جب ختم ہوتی کہتے ہیں آپ بیٹھیں کھانا کھائیں. یہاں پاکستان, وہاں کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیا, اب جس نے جانا ہے جائے. اب ہم غوث پاک کا ذکر کرنے لگے ہیں, 11ویں کرنے لگے. وہ کہتے ہیں غوث پاک کا ذکر ہو, جانا کس نے, جسم کی غذا کھا لی, جو روح پیاسی ہے اس کی غذا کون دے گا. وہ بیٹھتے ہیں بعد میں. تو باہر کے بات صرف یہ ہے کہ ابن جوزی نے لکھا کہ بغداد شریف میں ایک یہودی عورت تھی, اس کے ساتھ پڑوس تھا مسلمانوں کا. ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا, مسلمان نے گھر سجا دیا, چراغاں کر دی, اور جناب وہ آوازیں آنے لگیں اشعار کی, قصیدوں کی. تو وہ یہودی عورت نے شوہر سے کہنے لگی یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں. اس نے کہا یہ مسلمان کوئی فنکشن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے یہ ربیع الاول شریف مہینہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں ان کے نبی جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی, برتھ ڈے ہوئی تھی, میلاد ہوا تھا. تو وہ کہتے پھر میلاد اگر ہوا تھا, پیدائش ہوئی تھی, تو یہ محفل کیوں سجا رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے جو نبی کے میلاد کو کی محفل کو سجاتا ہے تو نبی گنبد خضرا میں ان پہ نظر کرم فرماتا ہے اور ان کا نبی اس سے خوش ہو جاتا ہے اور بیڑے پار ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پیدائش کے دن منائیں یہ اور وہ خوش ہو جائیں گے. یہودی تو اس کو کیا پتا. تو وہ کہتے ہیں یہ عقل میں بات نہیں, کیا یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی. رات کو سو گئی, جب جاگی تو اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے. سوتے میں اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے
اور اس کے آگے آگے انتہائی نورانی شخصیت. تو وہ ایک شخص کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے اندر جو سب سے معزز اور بزرگ ہستی تشریف فرمائے، چہرہ نورانی ان کا، ذرا مجھے بتا سکتے یہ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم غلام ہیں اور یہ ہمارے آقا مصطفیٰ ہیں، ہم صحابہ ہیں اور یہ ہمارے آقا مصطفیٰ ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ تمہاری جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ہیں؟ کہ جی. یہ اگر میں کوئی بات کروں تو سنیں گے؟ انہوں نے کہا یہ صرف ہمارے نبی نے، پوری خدائی کے نبی ہیں، اور یہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمومنین نہیں ہے صرف کہ صرف ایمان والوں پر نظر کرم کرتے ہیں. ان کی رحمت کا دریا سب کو سیراب کر رہا ہے. میری بات بھی سن لیں گے، میں تو مانتی نہیں، ان کا کلمہ نہیں پڑھتی، ان کے اسلام کو نہیں، ان کا یہ سب کی سنتے ہیں اور سب کی داد رسی کرتے ہیں. وہ آگے گئی، عرض کی کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا لبیک. وہ رونے لگ گئی، اتنے پیار سے جواب دیا مجھے، میں آپ کو مانتی نہیں، تسلیم نہیں کرتی، کلمہ آپ کا نہیں پڑھتی. آپ نے اتنی محبت سے شفقت فرمائی جیسے ایک باپ بیٹی پہ شفقت کرتا ہے، آپ نے تو حد کر دی. میں سمجھ نہیں سکی آپ نے مجھ پر یہ شفقت کیوں کی. یہ طرز تکلم تو ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ماننے والے ہوں، غلامی والے ہوں، چاہنے والے ہوں، پیار والے ہوں. میں تو مانتی بھی نہیں، آپ نے یہ شفقت کیوں کی؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے علم ہے تو میری غلام بننے والی ہے، میں نے تجھے اتنی شفقت سے اس لیے نوازا ہے کہ تو ان قریب تیرے دل میں خدا ہدایت ڈالنے والا ہے. بس یہ کہنا تھا، خواب میں قدموں میں گر گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت گھر میں جتنا پیسہ ہے نا یا رسول اللہ سب میں آپ کے میلاد پہ خرچ کروں. آنکھ کھل گئی، جب کھلی تو ایسا دل میں سکون، قرار، چین کہ خوش ہو گئی کہ سبحان اللہ رب نے مجھے کتنی بڑی سعادت دے دی کہ مجھے مصطفیٰ کی زیارت کروا کے سرکار کے دست رحمت پر مسلمان بنا دیا. اب اٹھ کے جناب اس نے شوہر کو اٹھایا، چل بھی جا یہ لے کر آ، یہ لے کر آ. شوہر کہ یہ کیا منگوا رہی، فروٹ لیا، کھانا لیا، دیگے بنوا، یہ کر وہ کر، پیسے. شوہر جو ہے وہ فوراً جائے لے کر آئے اور بڑا خوش ہو. بیوی اس کے تیور دیکھے کہ یار میں یہ عجیب و غریب حرکات کر رہی ہوں، چیزیں منگوا رہی ہوں، اسے تو اعتراض کرنا چاہیے. یہ تو کر کیا رہی ہے؟ سارے شہر کا کھانا منگوا کے گھر میں اکٹھا کر رہی ہے، یہ کس لیے کر رہی ہے؟ لیکن وہ اور ہنسے، خوش ہو. وہ بڑی پریشان ہوئی. جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہا تو اعتراض کیوں نہیں کرتا؟ کہتا کیوں اعتراض کروں، کس چیز پہ اعتراض کروں؟ اور میں یہ خلاف معمول بات کر رہی ہوں، اتنا پیسہ جمع کر رہی ہوں، پتہ ہے کیوں کر رہی ہوں؟ کہتا کیوں کر رہی ہے؟ انہیں کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں. تو کہتا پھر کیا ہوا، میں تجھ سے پہلے ہو گیا ہوں، ابھی تو خوش ہوں، میں تجھ سے پہلے ہو گیا ہوں. تو کیسے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جس نبی نے رات خواب میں تجھے کلمہ پڑھایا ہے میں بھی رات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. کہاں پہنچی؟ یہودیوں کو، اور غیر مسلم وہاں سے برکت لے کر اسلام قبول کر لیا. تو ہے نا طاقتور چیز، وہ جو کافر کو مسلمان بنا دے بغیر تبلیغ کے، یہ میلاد کی برکت ہے نا. تو اگر اس میں خوشخبری ہے، اگر آپ کے پڑوس میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو گھبرائیں نہ، خدا سے ہمیں رحمت سے امید ہے. انشاءاللہ اس میلاد کے صدقے میں خدا ان کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت ڈالے، اس کا فیض جاتا ہے، اس کی برکتیں جاتی ہیں. گھبرائیں نہ. ہم گھر گھر میں اس لیے کرتے ہیں، ایک گھر میں تم کرو گے یہ میلاد 5 گھر خود کور کر لے گا. تو اس میلاد میں بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوائد ہیں، اس کی برکات ہیں. شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جس گھر میں، جس مکان پر، جس جگہ میلاد ہوتا ہے، جب تک وہی تاریخ پلٹ کر نہیں آ جاتی، یعنی جب تک سال نہیں گزر جاتا، پورا سال اس جگہ پر رحمتیں برستی رہتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے کہ ایک بزرگ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی خواب میں، یا رسول اللہ ہم جو میلاد پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، کچھ ملتا بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہمارے میلاد سے خوش ہوتا ہے نا، ہم اس کے میلاد کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں. تو حضور کی رضا، خوشی مل جائے اور کیا چاہیے. ہماری تو ساری کمائی ہی حضور کی رضا کے لیے ہے.
ہم تو چاہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اس لیے یا اللہ تیرے محبوب نے سجدہ کیا، ورنہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کام کیا تھا قیام سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا دی ہاتف غیب نے، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو یہ میلاد جو ہے بڑی مضبوط چیز ہے، اور میں نے موضوع شروع کیا تھا حضور کے خصائص سے، وہ فضائل، وہ کمالات جو خدا نے کسی نبی کو نہیں دیے، کسی رسول کو نہیں دیے، وہ فضائل، وہ خصائص، اس کی ایک پوری لمبی فہرست ہے۔ علماء نے اس میں غواصی کی اور موتی چن چن کر لائے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کی ان فضیلتوں کو جو صرف حضور کو خدا نے دی ہیں اور کسی نبی رسول ملک مقرب کو بھی نہیں دی، علامہ سیوطی نے وہ پوری کتاب لکھی اور 1000 خصائل لکھے۔ خصائص کبریٰ نام سے مشہور ہے کتاب، مارکیٹ میں ملتی ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس میں صرف حضور کے وہ کمالات درج ہیں جو اور کسی کو نہیں ملے، صرف آمنہ کے لال کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000۔ اور یہ تو امام سیوطی رحمت اللہ کا علم تھا نا، فکر ہر کسب قدر ہمت اوست، ہر بندہ اپنی فکر، اپنے علم، استعداد، صلاحیت کے مطابق کسی مسئلے کی تحقیق کرتا ہے، تو جو ان سے بڑا ہوگا وہ 1000 کے 2000 نکال لائے گا، جو ان سے بڑا ہوگا وہ 10,000 نکال لائے گا، کہ اس کو زیادہ معلومات ہوں گی۔ جس کو جتنی معلومات ہوں گی وہ حضور کی عظمتوں کو اتنا زیادہ، اس سمندر کے موتیوں کو اتنا زیادہ نکال کے لائے گا جو جتنا بڑا تیراک ہوگا۔ پھر ذرا اندازہ لگاؤ، خدا نے جو مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا تو حضور کے علم میں اپنی خصائص کی تعداد کیا ہوگی، اور پھر جس خدا نے مصطفیٰ کو یہ خصائص دیے اس خدا کے علم میں مصطفیٰ کی خصوصیات کا عالم کیا ہوگا۔ تو ایک سمندر ناپید کنار ہے۔ تو علماء نے اپنی اپنی کوشش سے، صلاحیت سے، علم سے، فہم سے، ادراک سے، جستجو سے انہوں نے یہ جمع کیا، اور 1000، اس سے بھی، اس کی بھی شرح ہے، خصائص کبریٰ کی بھی شرح ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ خصائص کو جمع کیا گیا۔ بار کیف ان میں سے میں صرف ایک خصوصیت، بلکہ دوسری خصوصیت، ایک خصوصیت میں بیان کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضور کا میلاد۔ مجموعی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ پوری خدائی میں کسی کی ایسی پیدائش نہیں، میلاد نہیں جیسے حضور کا میلاد ہے۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبا طاہرا مدہونا، فی روایت مدہنا کہیلا، وفی روایت مبتہلا، وفی روایت مکحولا، مطیبا مغسولا، مختونا، مسرورا۔ یہ میں نے ساری جو ہے نا وہ میلاد کی آپ کو سرگزشت سنا دی۔ خلاصہ یہ، جب میرا نبی پیدا ہوا پاک صاف پیدا ہوا، جب آپ پیدا ہوئے مازاق کا سرما لگا ہوا تھا، جب آپ پیدا ہوئے سر میں تیل مبارک لگا ہوا تھا، جب آپ پیدا ہوئے غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے ناف کا ناڑا کٹا ہوا تھا، جب آپ پیدا ہوئے آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے تو مطیبان، والمطیب من الطیب والطیب مطلقا والمطلق یجری علی اطلاقہ، آپ مطیب پیدا ہوئے۔ مطیب بنا ہے طیب سے، عربی میں طیب کہتے ہیں خوشبو کو، اور مطلق خوشبو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے میلاد کے وقت، پیدائش کے وقت آپ کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو ظاہر ہوئی کہ پوری کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ایسا میلاد دکھاؤ دنیا میں کسی کا، یہ بھی خصوصیت ہے حضور کہ اس میں حضور بے مثل و بے مثال ہے، ممتاز ہے، منفرد ہے، ایسا میلاد بھی کسی کا نہیں ہوا۔ میلاد دو قسم کا، ایک یہ کہ آپ دنیا میں آئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے جسمانی اعتبار سے، اور ایک یہ کہ آپ کا نور کب جلوہ گر ہوا دنیا میں۔ یہ دو طرح کے میلاد ہیں۔ آنا، یہ بتا دیا کہ کیسے آئے، آنا دنیا میں یہ بھی بے مثل و بے مثال، یہ بھی خصوصیت ہے حضور کی، یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی اس شان سے۔ اور حضور جسمانی اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے میلاد میں، ایسے ہی آپ روحانی اور نورانی اعتبار سے جب آئے
تو اس میں بھی کوئی حضور کا ثانی نہیں ہے. یہ بھی خصوصیت ہے. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے ڈائریکٹ تخلیق ہوئے. پوری خدائی میں کوئی اللہ کے نور سے ڈائریکٹ نہیں بنا. اگر بنتا پھر خصوصیت کیسے بنتی؟ خصوصیت کا تو معنی یہ ہے کہ جو کمال جس میں ہو دوسرے میں پایا ہی نہ جائے. یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نوری ہی. اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ تیرے نبی کا نور تھا جو رب نے من نوری ہی اپنے نور سے بنایا. تو حضور کا سب سے پہلے تخلیق ہونا یہ بھی حضور کی خصوصیت, اور خدا کے ڈائریکٹ نور سے بننا یہ بھی خدا مصطفیٰ کی خصوصیت. تو اس میلاد میں آمد میں, نورانی آمد میں حضور کی دو خصوصیتیں ہو گئیں. ایک تو سب سے پہلے بننا, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نور سے ڈائریکٹ بننا. ڈائریکٹ نور سے بنے تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی بنے وہ حضور کے نور سے بنے اور حضور خدا کے نور سے بنے. تو اب حضور بننے میں صرف خدا کے محتاج اور ساری خدائی بننے میں مصطفیٰ کی محتاج. تو اس طرح پتہ چلا حضور اصلی نبی ہیں, حقیقی نبی ہیں, اور باقی سارے نبی رسول مصطفیٰ کے صدقے سے اور طفیل رسول. تو اصلی نبوت اور رسالت میرے آقا کی ذات مقدسہ میں ہے, باقی سب حضور کے صدقے, وسیلے اور ذریعے سے بنے ہیں. اب آپ غور فرمائیے دوسری فضیلت, اللہ نے پوری خدائی میں سب سے پہلے بنایا. ایک بندہ کہنے لگا بھی کیا ہو گیا اگر پہلے بنا دیا؟ حضور اگر پہلے بن گئے, بنے ہی ہیں نا, پیدا ہوئے ہیں نا, تو کیا ہوا, اس میں کیا کمال ہے؟ بس آپ بڑی رٹ لگاتے ہیں حضور سب سے پہلے بنے, سب سے پہلے بنے. وہ بھائی بن گئے تو کیا ہو گیا, پہلے بن گئے ٹھیک ہے. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں سمجھاتا ہوں. یہ بتا پہلے تو بنا یا تیرا باپ؟ کہنے لگا جی باپ. تو میں نے کہا اب یہ بتا تیرا باپ پہلے بنا تو بعد میں بنا, تو تیرے باپ کی کوئی فضیلت نہیں پہلے بننے کی؟ کہنے کیا فضیلت ہے؟ میں نے اچھا تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, اگر تیرا باپ نہ بنتا تو تو بنتا. ہاں اب سمجھ میں آ گئی. مگر چلو شکر ہے سمجھ میں تو آ گئی, تمہیں تو سمجھ بھی کبھی نہیں آئی ہے, خدا نے توفیق دے دی ہے, سمجھ میں تو آئی ہے. میں نے کہا بات یہ ہے باپ نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی. خدا نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا, پھر مصطفیٰ کے نور سے ساری خدائی بنائی, اور بتا دیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب سمجھ میں آ گئی پہلے. اور دوسری وجہ پہلے بنانے کی یہ ہے, میں آپ کو مثال دوں اور بات ختم کروں. ایک بندہ گلاب کا پھول, ایک پودا جو ہے نرسری سے لے کر آتا ہے, وہ آ کے اپنے مالی کو دیتا ہے. مالی سے کہتا ہے یہ میرے لان میں لگا دو, میرے باغیچے میں لگا دو. وہ اس کو لگا دیتا ہے. وہ پودا لگتا ہے, کچھ دنوں کے بعد اس میں پتے پھول کونپلیں آتی ہیں, پھول بن جاتے ہیں. مہینے بعد 2 مہینے بعد جب مالک آتا ہے وہ دیکھتا ہے پھول کھلا ہوا, وہ کہتا ہے واہ واہ یہ میرا پھول ہے, یہ میرا پودا ہے. مالک کہتا ہے ایک منٹ یہ تمہارا نہیں ہے, میرا بھی ہے. خرید کے تم لائے, لگایا تو میں نے, حفاظت تو میں نے کی ہے, اس لیے صرف یہ نہ کہو کہ یہ میرا پھول ہے, یہ تمہارا تو ہے, میرا بھی ہے. زمین کہنے لگی او مالی تھلے بھی دیکھ لیں, سینہ تو میرا استعمال ہویا ہے, یہ تھوڑا ہی ہے, صرف یہ میرا بھی ہے. سورج چمک رہا تھا, سورج کہنے لگا وہ زمین, وہ دعوے کرنے والی, ذرا اوپر تو دیکھ, اگر میں روشنی نہ دیتا یہ زندہ رہتا, یہ میرا بھی ہے. ادھر سے رات ہوئی تو چاند بول پڑا. چاند کہنے لگا وہ سورج تو نے تو روشنی دی تھی دن میں, رات میں تو کب ہوتا ہے, رات میں تو چاندنی میں نے دی ہے, تو یہ پھول میرا بھی ہے. ابھی چاند بول کر چپ نہ ہوا تھا, ہوا کے جھونکے نے دھول اڑائی اور کہا یہ بتا اسے جھولے کون دلاتا تھا, یہ پھول میرا بھی ہے, گلاب میرا بھی ہے. صبح سویرے شبنم آنسو بن کے ٹپک پڑی. وہ دعوے دارو, وہ سورج, وہ چاند, وہ زمین, وہ ہوا, تم کہتے ہو میرا ہے, یہ بتاؤ صبح سے وضو کون کراتا تھا؟ یہ گلاب میرا بھی ہے. اب دیکھیں ذرا, ایک چھوٹا سا گلاب, ننھا سا پودا,
सूरज कहे मेरा गुलाब, चांद कहे मेरा गुलाब, मालिक कहे मेरा गुलाब, मालिक कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, हैं, हवा कहे मेरा गुलाब, शबनम कहे मेरा गुलाब। कितने एहसानात तले दबा हुआ है ये एक गुलाब छोटा सा। तो रब ने फरमाया महबूब अगर तुझे मैं बाद में पैदा करूं, जमीन पहले, आसमान पहले, हवा पहले, सूरज पहले, चांद पहले, सब चीजें पहले, तू बाद में, तू धरती पे कदम रखेगा, सीना तान कर जमीन कहेगी मेरा सीना ना होता, धरती ना होती, हुजूर कदम कहाँ रखते। आसमान कहता मेरा छत, मेरी छत ना होती, हुजूर किसके नीचे चलते। सूरज कहता अगर मैं रात में, दिन में रोशनी ना देता तो हुजूर देखते कैसे चीजों को। चांदनी दावेदार होती अगर मैं रात में ना होती, हुजूर चीजों को रात में कैसे देखते। हवा कहती मैं ना होती, हुजूर सांस कैसे लेते। अल्लाह ने फरमाया ओ सब पीछे रह जाओ, महबूब को पहले बनाऊंगा, तुम में से किसी का मोहताज नहीं। जा महबूब, सर बुलंद करके जा, सरफराज होकर जा, धरती में भी शान से कदम रख, आसमानों से भी गुजर, लौह कलम से भी गुजर, अर्श आज़म से भी गुजर, सिदरा से भी गुजर, सारे मकानों को क्रॉस कर जा, और जिस मखलूक से गुजर, धरती से गुजर, आसमानों से गुजर, ये नारा फखरिया लगाता हुआ गुजर, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब गौर फरमाइए सबसे पहले क्यों पैदा किया, ताकि किसी का एहसान मेरे महबूब पर न आए। हवा नहीं थी, हुजूर थे, पता चला कि अगर हुजूर हैं, हवा ना भी हो हुजूर तब भी हैं, लेकिन अगर हुजूर ना हो तो हवा नहीं। तो हवा की हयात हुजूर से, सूरज की हयात हुजूर से, चांद का निजाम हुजूर के मौजूदगी और आपकी वजह से, क्योंकि सारी कायनात को खुदा ने बाद में बनाया, महबूब को पहले बनाया, ताकि पता चल जाए सारी खुदाई मेरे महबूब के दर की गदा है। पूरी खुदाई को हुजूर के कदमों में झुका दिया। तो भाई महबूब बनाया खुदा ने इसलिए कि तुम सब गुलाम बनो, हम सरी का दावा ना करो, अपने जैसा ना कहो, बल्कि ये कहो कि ये मुस्तफ़ा का करम है कि लिबास बशरी में आके हमारी वैल्यू बढ़ा दी है। बस ये मैंने दो बातें खसाइस के हवाले से अर्ज़ कर दी। 12वीं शरीफ की निस्बत से मैंने 12 खसूसियतें बयान करनी थी, लेकिन कुछ नहीं होता। प्यास गिलास की हो, अगर आधा गिलास पिलाओ फिर बंदा कहता है यार पानी कितना लगता है, और लेके आओ। तिश्नगी रह जाए तो वो भी भाई से मोहब्बत होती है, तो थोड़ी सी प्यास बुझा देती है। बाकी फिर से इंशाल्लाह हम भी नहीं रहेंगे, ये महफिलें फिर भी जारी रहेंगी। ये तो खुदा का करम है कि हमसे अपने महबूब का जिक्र करवा लेता है, सुनवा लेता है, ये उसकी तौफीक है। और रब की बारगाह में यही दुआ है, मौला जब तक हम जिंदा रहें अपनी जुबानों पर तेरे महबूब के तराने जारी रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।